بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورہ کافرون پڑھی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ النصر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النصر ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہجرت کے بعد اتری۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ ترتیب سے بیان کریں گے۔ بس اس سے پہلے ایک بات فائدے کے عنوان سے لکھ لیں تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ تو پہلے لکھ لیں فائدہ۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے جو مرکز اسلام ہے، جو مرکز اسلام ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری۔ یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری۔ آج سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال پر آپ کو نبوت ملی۔ اس کے بعد پھر مزید 13 سال اپنی زندگی کے آپ نے مکہ میں ہی گزارے، یعنی کل 53 سالہ 53 ایئرز کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزری۔ لیکن آپ کی اپنی قوم جو قریش والے تھے زیادہ تر، وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کی یادیں تھیں، بچپن تھا، خاندان تھا، اور 53 سالہ زندگی وہاں گزری تھی، پھر اس سے بڑھ کر اللہ پاک کا گھر تھا۔ تو اللہ کی شان ہجرت کے 8ویں سال آپ گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جو سورۃ النصر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اس میں اس فتح مکہ کی بشارت دی گئی کہ مکہ دوبارہ فتح ہوگا آپ کے ہاتھ سے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ترجمہ لکھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح۔
جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو، اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج، یا جماعتوں کی جماعتیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بس اب آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے، بس اب آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے. واستغفرہ، اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے. اور اسی سے مغفرت طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب تھوڑی سی بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے اور اپنا کام مشن وہ چلتا رہا، تو بہت سارے عرب کے لوگ، قبائل، قومیں، وہ یہ سمجھ تو چکے تھے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، دل میں بات آ چکی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر دوبارہ سے اس شخص نے مکہ فتح کیا تو یہ دلیل ہوگی کہ واقعی سچے پیغمبر ہیں. یہ ایک علامت تھی، آپ کی نشانی تھی. تو بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ آپ مکہ فتح کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لہذا جیسے ہی آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو جو سوچ لوگوں کے ذہن میں تھی وہ پوری ہو گئی اور لوگ ٹوٹ پڑے ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس موقع پر اسلام کو قبول کیا. سمجھ گئے؟ تو یہ جو فرمایا نا کہ لوگ آپ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے، آپ دیکھ لیں گے، اس سے اسی کی طرف اشارہ تھا. خیر، وجہ تسمیہ اس سورت کا نام سورت النصر کیوں ہے؟ بالکل آسان ہے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ نصر. اذا جاء نصر اللہ، تو پہلی ہی آیت میں لفظ ہے، کون سا لفظ ہے؟ نصر. تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ لکھے توحید کے داعی کی ذمہ داریاں. توحید کے داعی، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، توحید کے داعی کی ذمہ داریاں. نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، نمبر 3 استغفار.
نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، اور نمبر 3 استغفار. لکھ لیا؟ جو آدمی توحید کی دعوت دیتا ہو وہ اللہ کے ذکر کا، خاص طور پہ تسبیح، تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، اس کا اہتمام کرے گا. نمبر 4 خلاصہ سورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد. اور انتقال کی پیشن گوئی. اور انتقال کی پیشن گوئی. سمجھ گئے؟ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے. نیچے ایک نقطہ اور ایک فائدہ لکھے، نقطہ سورت لکھے. اس سورت النصر کا ایک نقطہ ہے، کاف کے ساتھ نقطہ، یعنی کوئی خاص بات. لیکن مقصود کو حاصل کرنے کے بعد، مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو. مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو. کتنی اہم بات ہے. دیکھیں، انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بنا لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے ذہن میں ہے کہ آج میں طالبہ ہوں، پڑھ رہی ہوں، لیکن میرا مقصد ہے کہ میرا ایک خوبصورت گھر ہو، آباد گھر ہو، سکون ہو، یا میں کل اچھی جگہ پر تدریس کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، معلمہ بن جاؤں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ آپ کے ذہن کا ایک مقصود ہے. اللہ کی مہربان ذات ہے، اللہ آپ کے اس مقصد کو پورا کر دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کا مقصود مل جاتا ہے تو اللہ سے دور نہیں ہوتے. ان کا رجوع الی اللہ، رجوع کہتے ہیں لوٹنے کو، اللہ کی طرف ان کا رجوع، رجحان، تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم اس وقت تک دعا مانگتے ہیں جب تک میرا کام نہیں ہوا ہو نا، رزق میں برکت نہ ہوئی ہو، کاروبار چل نہیں رہا ہو، کام ہو نہیں رہا ہو. جیسے ہی وہ کام ہوگا بس چھٹی ہو گئی، ختم. یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے. تو یہ تو اس سورت کا نقطہ ہے. نیچے لکھ کے فائدہ. اس سورت النصر کا دوسرا نام سورت التودیع بھی ہے. اس سورت النصر کا دوسرا نام سورت التودیع عین بھی ہے. لکھ لیا؟ اور نیچے آخری بات لکھیں، آخری بات. جب یہ سورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، جب یہ سورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تو اس کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے. پھر آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحانک ربنا وبحمدک
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لی، صحیح صحیح لکھیے گا، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ سورۃ النصر الحمدللہ پوری ہو گئی. آگے ہے سورۃ اللہب، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کھول دیں شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ اللہب ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اتری. اس کا چھوٹا سا ایک شان نزول سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر سورت کو سمجھنا بالکل آسان ہوگا. چھوٹا سا شان نزول کہ یہ سورت کیوں اتاری گئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول. مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، جلدی لکھ لیں شاباش. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو جمع کیا. سب سے پہلے اپنے خاندان کو یعنی قریش والوں کو جمع کیا. اور انہیں توحید کی دعوت دی، اور انہیں توحید کی دعوت دی. تو اس موقع پر ابو لہب نے غصے میں آ کر کہا، تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد، یعنی نعوذ باللہ اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یعنی یہ گستاخی کی اس نے نا. تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ سورت اتاری. اللہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ سورت اتاری. ٹھیک ہے. چونکہ یہ آپ علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، چچا بھی تھے لیکن دشمن بھی تھے. اس کی بیوی تھی، آگے ان کا نام بھی آئے گا، وہ بھی آپ علیہ السلام کو بہت ستاتی تھی اور لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے. اب لکھے ترجمہ شاباش. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں.
وَتَبَّ اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، وما کسب اور نہ اس کی کمائی، اور نہ اس کی کمائی. بریکٹ میں لکھیں برے اعمال، اس لیے کہ اس کی کمائی تو یہی تھی، برے اعمال تھے، برے کرتوت تھے. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، عن قریب ایسی آگ میں داخل ہوں گے ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو شعلے والی ہوگی. شعلہ زن، بعض آگ ہوتی ہے نا جس کے شعلے دور دور سے نظر آتے. عن قریب ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو شعلے والی ہوگی. ابو لہب بھی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی. ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی. لکڑیوں کا گٹھا آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات وغیرہ میں، ایسے لکڑیاں باندھ کر رسیوں سے لپیٹ کے پھر عورتیں اس کو سروں پہ رکھ دیتی ہے نا، اس کو گٹھا کہتے ہیں. تو یہ جا کے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر کے سر پہ رکھ کر لاتی تھی، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی. البتہ اس جملے کے 3 مطلب اور بھی ہے، وہ میں آپ کو ابھی لکھواتا ہوں. حمالۃ الحطب کے وہ ابھی لکھواتا ہوں. فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کی گردن میں، یعنی اس کی بیوی کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، اس کی گردن میں رسی ہوگی، من مسد خوب بٹی ہوئی، بٹی ہوئی، خوب بٹی ہوئی. آپ نے رسی اگر دیکھی ہو نا تو رسی کو دیکھیں ایسے بل دیے جاتے ہیں، ایسے گما گما کے رسی بنتی ہے نا، تاروں کو ویسے گما گما کے ایک نظم دے کر کے رسی بنایا جاتا ہے. یہ جو بل دیے جاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بٹنا. اس لیے ترجمہ لکھوایا اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا ترجمہ. اچھا، اب حمالۃ الحطب کے 3 مطلب اور بھی ہیں، وہ بھی آپ لکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی. آگے امتحان بھی ہے، شاید اس میں پوچھ بھی لیں آپ سے. حمالۃ الحطب، اس کے 3 مطلب اور بھی ہیں. اس کے 3 مطلب اور بھی ہیں. نمبر 1، کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی. نمبر 2، دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی، دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی.
نمبر 3 چغل خور تھی. نمبر 3 چغل خور تھی. سمجھ گئے؟ دوسری بات، سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورت کو سورت اللہب کیوں کہتے ہیں؟ سورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 خیال کریں. سورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 میں لفظ لہب آیا ہے. لکھ لیا؟ لکھے موضوع سورت دشمنان دین کا انجام دنیاوی. دشمنان دین کا انجام دنیاوی. نمبر 4 خلاصہ سورت. خلاصہ سورت حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ ہوگا، حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ ہوگا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے. نوع کہتے ہیں قسم. حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ ہوگا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے. لکھ لیا؟ اب 2 فائدے لکھے نیچے. فائدہ نمبر 1، ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا. ابو لہب کا اصل نام عبد العزا، عین زا اور یا پہ کھڑا زبر، عبد العزا تھا. اور بیوی کا نام ام جمیل تھا. ام جمیل. فائدہ نمبر 2، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. جیسے گھٹلی ہوتی ہے نا، طاعون کی گلٹی نکلی جسے عدسہ کہتے تھے. طاعون کی گلٹی نکلی جسے عدسہ کہتے تھے. اور اسی میں یہ تڑپ تڑپ کر مرا. اسی میں یہ تڑپ تڑپ کر مرا. دشمنان دین کا آخری انجام تو بہت برا ہوتا ہے. پھر تو کہتے ہیں جب یہ مرا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا. کئی دن تک یہ پڑا رہا. پھر حبشی غلاموں کو بلایا گیا، انہوں نے لمبے لمبے بانس لیے، اس کے جسم کو اٹھا کے ایک گہرے گھڑے کے اندر ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی. سمجھ گئے؟
تو یہ بہرحال سورۃ اللہب تھی. فرمائے تو سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تاکہ تھوڑا سبق ہو جائے. پڑھ لیتے ہیں جلدی سے نا, پھر سال دوم والوں کا سبق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ. یہ سورت بھی مکی سورت ہے, یعنی ہجرت سے پہلے اتری. سب سے پہلے شان نزول مختصراً سن لیں, پھر سورت بالکل آسان ہے. شان نزول سورہ اخلاص کیوں اتری؟ کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کہا, کفار نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے, کہ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت تعارف میں اتاری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے تعارف میں اتاری. اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ترجمہ. قل هو اللہ احد. قل آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے, اکیلا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. یکتا کے معنی یعنی اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. لکھ لیو. اچھا جی, اب ہے وجہ تسمیہ کہ اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں.
اب دیکھیں نا، اب آپ نہیں کہہ سکتی کہ یہاں کہاں لفظ اخلاص آیا ہے کہیں لفظ اخلاص نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس سورت کو پھر سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ لکھیں، اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، اخلاص کے معنی ہی چھپے ہوئے ہونے کے، تو اس صورت میں اخلاص کا لفظ ہی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، موضوع صورت لکھیں، موضوع صورت لکھیں، نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. خلاصہ صورت، خلاصہ صورت اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی. اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی. ٹھیک ہے جی، تو ہمارا سال اول کی یہ 3 صورتیں ہو گئی، اور پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آخر کی 2 صورتیں بھی پڑھ لیں، تاکہ امتحان سے پہلے کم سے کم یہ آخر کی 10 صورتیں ہماری مکمل ہو جائیں. تو طالبات خوب تیاری بھی کریں، امتحان میں وقت کم ہے. آئندہ منگل کو غالباً آپ کا امتحان ہے. سب تیاری بھی کریں اور آنے کا اہتمام بھی